اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو نماز میں پڑھی جانے والی تسبیح رکوع اور تسبیح سجدہ کا ترجمہ، ان میں موجود اردو مفہوم رکھنے والے الفاظ و حروف کی مدد سے سکھاؤں گا۔ دیکھیں، لفظ سبحان ہے جس میں اردو لفظ تسبیح ہے یعنی پاکی۔ اس کے بعد لفظ ربی ہے جس میں اردو فہم رب ہے۔ اس کے بعد العظیم ہے جس میں اردو فہم عظیم ہے۔ پھر لفظ سمع ہے جس میں اردو مفہوم سماعت ہے یعنی سننا۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے، یہ اردو میں اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح لفظ حمدہ میں اردو فہم حمد ہے، اور ربنا میں بھی اردو فہم رب ہے۔ اس کے بعد لکا میں حرف لام ہے یعنی لیے، جیسے للہ اللہ کے لیے۔ پھر یہاں بھی سبحان کا ترجمہ پاک ہی ہوگا اور رب کا ترجمہ رب ہی ہوگا۔ اس کے بعد لفظ اعلیٰ ہے جس میں اردو فہم اعلیٰ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق میں شامل تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ و حروف سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 6484 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ربی، سمع، حمدہ، ربنا اور لکا کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ۔ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب۔ اگر یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اسی طرح دیکھیں کہ سمع اور حمدہ کے آخر میں سرخ رنگ کی زبر ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اس لیے سمع کا ترجمہ ہوگا اس نے سماعت کر لی یعنی اللہ نے سماعت کر لی، اور حمدہ کا ترجمہ ہوگا جس نے حمد کی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ربنا کے آخر میں سبز رنگ کی نا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارے، اس لیے ربنا کا ترجمہ ہوگا ہمارے رب۔ پھر ربی کے آخر میں سبز رنگ کی یا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے میری، اس لیے ربی کا ترجمہ ہوگا میرے رب۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ اب چونکہ لکا کے آخر میں سبز رنگ کی کا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے تیرا، اس لیے لکا کا ترجمہ ہوگا تیرے لیے، اور آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربو ہو اس کا رب، ربو ہا اس کا رب مؤنث کے لیے، اور ربو ہم ان کا رب۔ اب چونکہ حمدہ کے آخر میں سبز رنگ کی ہا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کی، اس لیے حمدہ ہو کا ترجمہ ہوگا جس نے اس کی حمد کی۔ اب میں آپ کو علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے مشترک مفہومی ترجمہ کرنا سکھاتا ہوں۔ پاک ہے میرا رب
عظیم رتبے والا. اللہ نے سماعت کر لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. اے ہمارے رب تیرے لیے ہے تمام حمد، پاک ہے میرا رب اعلی رتبے والا. سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد سبحان ربی الاعلی. اب آپ کا میزبان دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.